بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کربلا اس منبر سے پڑھی جا رہی ہے 61 ہجری روز عاشور کی کربلا، یہ ایک دن کی کربلا نہیں، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا نچوڑ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا سے شروع ہوئی؟ نہیں، کلمہ توحید انبیاء کا جو کلمہ تھا، مشترکہ کلمہ، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ خدا کی قسم، جو آغاز کلمہ توحید ہے وہی آغاز کربلا ہے، جو انجام کلمہ توحید ہے وہی انجام کربلا ہے۔ کربلا کو سمیٹو، ایک جملے میں بند کرو تو لا الہ الا اللہ بنتا ہے، لا الہ الا اللہ کو بکھیرو تو کربلا کا میدان بنتا ہے۔ یہ کربلا سے شروع نہیں ہوئی، یہ کربلا 28 رجب 60 ہجری مدینے سے شروع ہوئی ہے۔ کربلا کی ابتدا کیا ہے؟ لا، انتہا کیا ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا اللہ، لا الا اللہ، اس کا مطلب ہے جو آغاز کربلا وہی آغاز لا الہ، آغاز لا الہ یعنی لا۔ اب اسی کربلا کا آغاز حسین نے ولید کے دربار میں کیا، جو لا انبیاء زمانے کو بتاتے آ رہے، حسین نے وہی لا زمانے کو دکھائی ہے۔ جب ولید کے دربار میں فرزند زہرا کو بلایا گیا اور یزید کی جانب سے مطالبہ بیعت کیا گیا تو امام نے فرمایا خبردار مجھے کہتے ہو، اس کی بیعت کرو۔ شارب الخمر، جو شرابی ہے، قاتل نفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، میں اس کی بیعت؟ نہ میرے باپ جیسا اس کا باپ ہے، نہ میری ماں جیسی اس کی ماں ہے، نہ میرے دادا جیسا اس کا دادا ہے، نہ میرے نانا جیسا اس کا نانا ہے، نہ میں اس جیسا، نہ وہ مجھ جیسا۔ سنو، جو لا الہ تمہاری زبانوں میں ہے وہی لا حسین کی زبان پہ ہے۔ کیا پڑھتے آ رہے ہو؟ لا الہ، تو سن لو، مثلی لا جبایو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ لا نہ تھی، کربلا تھی۔ یہ کربلا جو لا سے شروع ہوئی، اب یہ کربلا مدینے کو الوداع کر کے 3 شعبان کو مکہ میں آئی۔ اب اسی کربلا نے کعبے کو بچانے کے لیے، بلکہ جملہ بدلو اللہ کا گھر بچانے کے لیے، حسین کے گھر نے مکہ کو بھی الوداع کر دیا۔ یہ کربلا چلتی جنگلوں سے ہوتی 2 محرم نینوا میں آ گئی۔ یہ کربلا 3 محرم کا دن بھی دیکھ رہی ہے، 4 کا دن بھی دیکھ رہی ہے۔ آفتاب عاشور طلوع ہو گیا۔ اس کربلا نے بڑے بڑے کرب کے منزل دیکھے، مناظر دیکھے۔ اب اس کربلا کو حسین نے انجام تک پہنچانا تھا۔ پہلے حسین نے تلوار کو بیان سے نکالا، اسی لا الہ کی تشریح کرنا شروع کی جو مدینے سے لے کر چلا تھا۔ لا نہیں مانتا تمہاری حکومت کو، لا نہیں مانتا تمہارے حاکم کو، لا نہیں مانتا تمہارے تاج کو۔ اب حسین نے چاہا لا تو بچا دیا ہے، اب الا اللہ بھی بچانا ہے۔ تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بوچھاڑ میں حسین نے سجدہ کر کے بتایا اللہ گواہ رہنا، لا الہ بھی میں نے بچایا، الا اللہ بھی میں نے بچایا ہے۔ زمانے کا انکار کر کے حسین کسے جھکا ہے، اسے خدا کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، آغاز لا الہ، آغاز کربلا، انجام لا الہ، انجام کربلا۔ انبیاء نے لا الہ الا اللہ پہنچایا، انبیاء کے فریضے میں کوئی کمی نہ رہی، پہنچایا، مگر اس طرح پہنچا نہیں، کیونکہ اس دور کے لوگوں میں اتنی صلاحیت ہی نہ تھی۔ جملہ سنبھالیے گا میرا سامعین محترم، قادر کی قدرت میں شک نہیں، مقدور کی صلاحیت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ گلاس بھی ہے، مانگا نہیں، یہ پانی کی بوتل بھی ہے۔ اب جتنا پانی اس میں ہے، میں چاہوں کہ اس میں انڈیل دوں، نہیں انڈیل سکتا۔ کیا میرے اندر طاقت نہیں ہے؟ میری قدرت و طاقت میں شک نہیں، اس کا ظرف نہیں ہے۔ وہ جو ابھی ابھی نئے انسان بنے تھے
آدم لا الہ پڑھاتے گئے مگر سگا بیٹا خراب نکل آیا. حضرت نوح بھی لا الہ پڑھا رہے ہیں, سگا بیٹا. اللہ جانے یہ اچھے لوگوں کے سگے ہی خراب کیوں نکلتے ہیں. مگر سگوں کے خراب نکلنے سے اچھوں کی اچھائی میں فرق نہیں پڑتا. اچھے اچھے ہیں, یہ خراب ہیں تو یہ خراب ہیں. کھانا خراب, کھانا کہا جاتا ہے گھر کو, کھانا خراب. گھر والے ہی خراب ہوں تو کھانا خراب ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ بہرحال انبیاء کے مقام, عزت, عصمت میں کوئی شک نہیں. آدم نے لا الہ پہنچایا, نوح نبی نے لا الہ پہنچایا, ابراہیم نے لا الہ پہنچایا, اسماعیل نے لا الہ پہنچایا, حسین نے لا الہ بچایا. اب بھائی آدم کی بھی وہی محنت, نوح کی بھی وہی, کیونکہ مقصد ایک تھا نا. اب سب کو ایک وارث کی ضرورت تھی جو اس محنت کو بچاتا. 3 شعبان اللہ نے نبی, آخری نبی کی بیٹی کے گھر میں نبی کا بیٹا بھیجا. مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پہ حسین کو اٹھایا, لعاب رسالت کو شیر مادر بنا کر دہن شبیر میں انڈیلنا شروع کیا. اب حسین کے دہن میں زبان کس کی؟ مصطفیٰ کی. دیکھیے انسان کوئی بات کرے نا, غلط ہو یا صحیح ہو, اور اگر اس بات پہ اعتراض ہو, سننے والے کو اچھا نہ لگے, بات غلط ہو, تو سننے والے کہتے ہیں کہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے, زبان سے وہی نکلتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے. حسین کے دہن میں زبان ہے مصطفیٰ کی. میں یہ منظر شاید پیش کر نہیں سکا جیسے کرنا چاہیے. مصطفیٰ کی زبان حسین کے منہ میں, زبان سے لعاب ٹپک رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ مصطفیٰ کا دل کیسا ہے. دل وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک, تیرے دل پہ قرآن نازل کیا روح امین کے ذریعے. مصطفیٰ کا دل کیا؟ جہاں قرآن اترا. قرآن کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. پوری کائنات کا علم ہے قرآن میں. قرآن ہے قلب مصطفیٰ میں, زبان محمد ہے حسین کے منہ میں. نہیں سمجھا سکا, مجھے سمجھانا پڑے گا. قرآن کوئی خشک و تر کا ذکر, کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ. اس کا مطلب ہے خشکی میں کیا ہے قرآن جانتا ہے, تری پہ کیا ہے قرآن جانتا ہے, زمین پہ کیا ہے قرآن جانتا ہے, زیر زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے, زمینوں کے اوپر مخلوقات کیا کرتی ہیں قرآن جانتا ہے, مخلوقات کون کون سی ہیں قرآن جانتا ہے, جن و انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے قرآن جانتا ہے, اللہ نے ملائکہ کو کیوں بنایا قرآن جانتا ہے, حوریں کیوں بنی قرآن جانتا ہے, روحیں کیوں بنی قرآن جانتا ہے, روحوں کی حقیقت کیا ہے قرآن جانتا ہے, حوروں کی حقیقت کیا ہے قرآن جانتا ہے, ملائکہ کیا کرتے ہیں قرآن جانتا ہے, کس کی کیا ڈیوٹی ہے قرآن جانتا ہے, جنت میں کون جائے گا قرآن جانتا ہے, جہنم میں کون جائے گا قرآن جانتا ہے, مومن کی علامت کیا ہے قرآن جانتا ہے, منافق کی علامت کیا ہے قرآن جانتا ہے, منافق کون ہے قرآن جانتا ہے, مسلمان کون ہے قرآن جانتا ہے, مومن کون ہے قرآن جانتا ہے, کلمہ پڑھنے والے کون ہے قرآن جانتا ہے, کن کے دلوں میں بغض ہے قرآن جانتا ہے, کن کی زبانوں پہ کلمہ ہے قرآن جانتا ہے, کون کیا حقیقت رکھتا ہے قرآن جانتا ہے, ملائکہ کیا کرتے ہیں قرآن جانتا ہے, زیر زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے. جو چپ بیٹھے ہیں قرآن جانتا ہے, جو پریشان ہے قرآن جانتا ہے, جو خوش بیٹھے ہیں قرآن جانتا ہے, ایمان کیا ہے قرآن جانتا ہے, منافقت کیا ہے قرآن جانتا ہے, سچ کیا ہے قرآن جانتا ہے, جھوٹ کیا ہے قرآن جانتا ہے, بہتان کیا ہے قرآن جانتا ہے, غیبت کیا ہے قرآن جانتا ہے, امر بالمعروف کیا ہے قرآن جانتا ہے, نہی عن المنکر کیا ہے قرآن جانتا ہے, تولا کیا ہے قرآن جانتا ہے, تبرہ کیا ہے قرآن جانتا ہے, نماز کا مقام کیا ہے قرآن جانتا ہے, روزے کا فلسفہ
کیا ہے قرآن جانتا ہے, حج کی فضیلت کیا ہے قرآن جانتا ہے, زکوٰۃ کیا کرتی ہے قرآن جانتا ہے, خمس کا فائدہ کیا ہے قرآن جانتا ہے, جہاد کون کرتا ہے قرآن جانتا ہے, میدانوں میں لاپتہ کون تھا قرآن جانتا ہے, میدانوں سے لاپتہ کون تھا قرآن جانتا ہے, نبی کے بستر پہ سو کے مرضیاں خریدنے والا کون ہے قرآن جانتا ہے, یتیموں کو کھانے کھلانے والا کون ہے قرآن جانتا ہے, انگوٹھی حالت رقم میں دینے والا کون ہے قرآن جانتا ہے, میدان مباہلہ میں محمد کے پیچھے بطول کے نقشے قدم پہ چل چل کے محمد جیسا بن کر جانے والا کون ہے قرآن جانتا ہے, صراط مستقیم کون ہے قرآن جانتا ہے. یہی قرآن محمد کے قلب پہ اترا تو نتیجہ نکلا, زمین کیا ہے محمد جانتا ہے, آسمان کیا ہے محمد جانتا ہے, جنت کیا ہے محمد جانتا ہے, جہنم کیا ہے محمد جانتا ہے, کون یہاں سے کلمہ پڑھنے والے ہیں محمد جانتا ہے, کون دل سے مومن ہے محمد جانتا ہے, کون مومن ہے محمد جانتا ہے, کون منافق ہے محمد جانتا ہے, کون زیر آسمان ہے محمد جانتا ہے, کون زیر زمین ہے محمد جانتا ہے, بحروں میں کیا ہے محمد جانتا ہے, نہروں میں کیا ہے محمد جانتا ہے, چشمے کیا کرتے ہیں محمد جانتا ہے, لہریں کیا کہتی ہیں محمد جانتا ہے, ملائکہ کس کی تسبیح کرتے ہیں محمد جانتا ہے, چرند پرند کس کی حمد کرتے ہیں محمد جانتا ہے. تو نتیجہ نکلانا یہی محمد اپنی زبان حسین کے دہن میں ڈال کے زمانے کو بتا رہا ہے, زمین کیا ہے حسین جانتا ہے, آسمان کیا ہے حسین جانتا ہے, رضی اللہ کون ہے حسین جانتا ہے, لعنت اللہ کون ہے حسین جانتا ہے. حسین جانتا ہے. سب بولیے مل کے, ایک رات کی مہلت مانگی نہیں دی ہے, کیونکہ حر کا مقدر کیا ہے حسین جانتا ہے, حسین جانتا ہے, حر کا مقدر کیا ہے حسین جانتا ہے. لعنتوں کے ہجوم سے نکال کر سلام کی منزل پر کسے لانا ہے حسین جانتا ہے, حسین جانتا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گئے ہیں حسین جانتا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, یہ مجلس حسین ہے, حسین جانتا ہے. جناب حر کی بات آ گئی تو 4 مصرے مجھے بہت ہی پسند ہیں, یہاں آ گئے ہیں. حر علیہ السلام مقدر کیا بنا, ماضی پڑھتے بھی شرم آتی ہے کہ جسے حسین نے بدلا, کیا بتائیں کہ وہ کیا تھا, جو تھا وہ تھا, اب دیکھو کیا ہے. گستاخی تو اس نے کی تھی اپنے دور میں, امام عالی مقام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا, امام کا راستہ روکا. آج کے دور میں آپ کی گاڑی سے کوئی چابی نکال لے, یہ بدتمیزی ہوتی ہے, اور وہ امام وقت کی بے حرمتی کی تاریخ میں موجود ہے. شاعر ہے لکھنؤ کا, اس نے 4 مصرے لکھے, اس نے کمال کر دیا. اس نے کہا تاریخ میں تو توہین حر موجود ہے, مگر مجھے یہ کہتے بھی حیا آتا ہے کہ حر نے حسین کی توہین کی ہے. اس نے کہا نہیں, اللہ کی ذات ہے سبب پیدا کرنے والی. اس نے نقشہ یہی رکھا, مقصد بدل دیا. اس نے کہا یہ نہ کہو کہ توہین کر رہا تھا, چھوڑ دو. حسین نے جب اپنا بنا لیا تو بس اپنا بن گیا. اس نے کہا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا. بیمار مسیحا, وہ منظر بھی رکھے گا, جو امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا, جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا. حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا, بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. حسین ابن علی
مصباح الہدا سفینۃ النجاۃ، ہدایت کا چراغ حسین۔ دیکھیے نبی نے تشبیہ دی ہے، میرا حسین چراغ ہدایت ہے۔ پھر سنیے سمجھیے نبی کا جملہ، خطیب کی خطابت، شاعر کی شاعری، مبالغہ آرائی نہیں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین ہدایت کرتا ہے، حسین خود ہدایت ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ در حسین پہ آنے کے بغیر انسان ہدایت یافتہ ہو جائے، ممکن ہی نہیں۔ جب ہدایت خود حسین ہے تو ہدایت لینی ہے تو در حسین پہ آنا پڑے گا۔